اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور آداب عرض. میں ہوں ڈاکٹر سید اکرام. ناظرین و سامعین، بعض لوگ یہ سوچ کر کھانا نہیں کھاتے کہ ان کے جسم میں کیڑے ہیں اور کھانا ان کیڑوں کو تقویت پہنچاتا ہے، طاقت پہنچاتا ہے. ان کو یہ کیڑے اپنے جسم پر ہر جگہ رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ان کے ارد گرد لوگوں کو نظر نہیں آتے. وہ روزمرہ کے کاموں کو اس انداز میں سر انجام نہیں دے سکتے جس طرح نارمل لوگ کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو کسی شے، کسی چیز یا انسان کی غیر موجودگی میں وہ چیز یا انسان نظر آنے لگے یا تنہائی میں جب اس آس پاس کوئی بھی نہ ہو اور آوازیں سنائی دینے لگیں تو اس عمل کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں انگلش میں. اور وہ بیماری جس میں یہ علامات، یہ ہیلوسینیشنز کثرت سے ہوتی ہیں، بہت فریکوینٹلی موجود ہوتی ہیں، اسے اردو میں شیزوفرینیا یا انگلش میں اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. اس میں مبتلا فرد کا حقیقت سے تعلق کٹ جاتا ہے، ریالٹی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سونگھتے ہیں وہی ریالٹی ہے، وہی سچ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتے گناگو معاشی اور معاشرتی مسائل نے ملک بھر کے عوام کو ذہنی کرب اور ابتلا میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف نت نئے نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ عدم آ گئی یعنی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے اور علاج معالجے کی سنگین حد تک ناکافی سہولتوں کی وجہ سے جان لیوا بھی یہ امراض ثابت ہو رہے ہیں. ایسے میں پاکستان، بالخصوص کراچی، یہاں کا سب سے بڑا عروس البلاد، اس کا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ اس 3 کروڑ سے زائد پاپولیشن والے، آبادی والے شہر کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں بھی نہایت تیزی سے پھیلتے ایک مہلک اور دائمی کرونک نفسیاتی عارضے یعنی شیزوفرینیا میں مبتلا مریضوں کو داخل کرنے کی سہولت تک موجود نہیں ہے. جبکہ نجی اسپتالوں کا معاوضہ، ان کی فیس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، علاج کروانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. شیزوفرینیا کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا فرد نہ صرف خود کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں کم و بیش 25 لاکھ، کم از کم 25 لاکھ افراد کو یہ بیماری لاحق ہے. یعنی پاکستان میں تقریباً ہر 6 افراد میں سے ایک فرد شیزوفرینیا میں مبتلا ہے، جس میں ہر نسل کے مرد و خواتین شامل ہیں. اگر اس بیماری پر قابو نہ پایا گیا تو 2050 تک ایک اندازے کے مطابق یہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے اور بہت بڑا خطرہ بن جائے گا یہ مرض. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ایک کلینکل اور فورینزک سائیکالوجسٹ آفتاب شاہ صاحب. آفتاب شاہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو فار ہیونگ می. پہلے تو آفتاب شاہ صاحب، بیفور اینی تھنگ ایلس آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کیا چیز ہوتی ہے، کیا ہے یہ؟ کلینکل سائیکالوجسٹ، پہلے تو اس کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں جو کہ ایک فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے آپ کے لیے، جس میں آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کے اسیسمنٹ لیتا ہے، آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے، اور اگر کہ سیویرٹی یا کہ ایشو بہت ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کو سائیکیٹرسٹ کو ریفر کر دیتا ہے. وہ ریفر تب کرتا ہے کہ جب میڈیکیشن دینی ہوتی ہیں، دوائیاں دینی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ دوائیاں نہیں دے سکتا. تو پہلا تو بہت بڑا بنیادی فرق یہی ہے کہ پہلی لائن آف ڈیفینس آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے جو کہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی سیریسنس ہے، وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا اور پھر وہ ریفر کر دے گا آپ کو ایک ایم ڈی کے پاس، میڈیکل ڈاکٹر جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، ہو از گوئنگ ٹو گیو یو میڈیکیشن، پرسکرپشن کے طریقے سے آپ کو دوائیاں دے گا. ٹھیک ہے. تو افسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی سائیکو تھراپی کر سکتا ہے لیکن پرسکرائب نہیں کر سکتا. تو ایک عام پیشنٹ کو یہ کیسے پتہ چلے کہ آئدر اس کو پہلے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اپنے ذہنی یا نفسیاتی عارضے کے لیے، یا ڈائریکٹ سائیکاٹرسٹ کے پاس کیوں نہ چلا جائے؟ یہ ایک اوور آل ایک سوال ہے کہ ہم کب جائیں، کب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ اس کا ایک بہت ہی بیسک سا ٹیسٹ ہے. وہ یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کی جو روز کی زندگی ہے وہ اتنے حد تک اس میں پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں کہ اب آپ وہ فنکشن ہی نہیں کر پا رہے ڈیلی فنکشننگ میں. جو بھی آپ کا کام ہے، آپ سے کام پورے نہیں ہو رہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں کر رہا کوئی چیز کرنے کا، آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے، آپ میں وہ انرجی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی.
تو جب وہ اس حالت تک پہنچ گئی ہے کہ آپ نوکری بھی نہیں کر پا رہے, بلز پے نہیں کر پا رہے, تب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو اپنی گیج کریں کہ آپ کا روٹین پہلے کیسا تھا, اب کیسے. اگر چینج بہت زیادہ آتا جا رہا ہے اور آپ کوئی کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, دین یو نیڈ ہیلپ. تو پرفیکٹ. اچھا آفتاب صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج جیسا ہمارا موضوع جو ہے وہ شیزوفرینیا کے حوالے سے ہے, آسان ترین لفظوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے, اور مطلب ہم اس کی علامات پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے سلیس زبان میں, آسان لفظوں میں؟ سچائی سے ڈیورس. سچائی کچھ اور ہوگی, ان کی نظر میں سچائی کچھ اور ہے. ایک اور دنیا, الگ دنیا میں رہتے ہیں, ایک خیالی دنیا ہوتی ہے ان کی, ایک اپنی اندر ایک ریالٹی ہوتی ہے جو کہ باہر کی ریالٹی, دنیا کی ریالٹی سے میچ نہیں کرتی ہے. تو وہ جب آپ ان سے بات بھی کریں گے تو آپ کو اس پیٹرن میں محسوس ہوگا اسپیچ میں, اور وہ ڈیلیوژنس کے طریقے سے ہی آپ کے سامنے آئے گی. مطلب کہ وہ کچھ چیزیں اپنے دماغ میں کنیکٹ کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو اس چیز سے کنیکٹ کر دیا, یہ چیز ہوئی ہوگی تو اس وجہ سے ہوئی ہوگی. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے قوتیں, طاقت ہے عجیب قسم کی, جس میں ان کو لگتا ہے کہ کسی اور کو وہ قابو کر سکتے ہیں. تو بغیر ابھی میں نے سوچا ہے کہ یہ چیز ہوگی اور وہ اچانک سے ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر وہ طاقت ہے. تو ڈیلیوژنز اور ریالٹی, سچائی سے بالکل ہی ڈیورس, بالکل دوری جو ہے ایک بہت بیسک علامت ہے. ٹھیک ہے. اچھا آفتاب صاحب یہ فرمائیے گا کہ کون سی عمر کے لوگ شیزوفرینیا کے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں؟ کیا مطلب کیا بچے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں, کم سنی نوجوانی کا دور, مڈل ایج جسے پھر کہتے ہیں آپ, یا پھر ادھیڑ عمر یا بڑھاپا؟ مطلب کس ایج میں زیادہ رسک پر ہے انسان کہ اس کو شیزوفرینیا کا عارضہ ڈیولپ ہو جائے؟ پہلے تو اسکیزوفرینیا ایک برین ڈیولپمنٹ کا ہی ایک ایشو ہے. تو جب تک برین ڈیولپ ہو نہیں جاتا ہے ایک ایڈولسنٹ تک, کہ ایک بچے کا برین ڈیولپ ہونے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہتر پتہ ہے, تو اس کے بعد ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ اسکیزوفرینیا ویسے ٹریگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. برین انوملی ہے, برین ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے جو کہ ورسن ہو جاتا ہے جینیٹک فیکٹرز کا, جو کہ بڑوں سے آ رہا ہے, فیملی ممبر سے جینیاتی جو عوامل ہوتے ہیں. جی. دوسری طرف جو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کہ کون, گھر کا ماحول کیسا ہے, اسٹریس کیسا ہے, انوائرمنٹ کیسا ہے, اسکول کیسا ہے, دوست کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ بالکل ملتی ہیں. یہ دونوں چیزیں کرتی ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون سے ایج میں آن سیٹ ہوگا, کون سی ایج میں یہ چیز شروع ہوگی. رائٹ. تو افضل صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیزوفرینیا جو ہے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر, ایک ایسا ڈس آرڈر یا عارضہ ہے جس سے انسان کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے؟ اسکیزوفرینیا ایک اسپیکٹرم ہے, مطلب ایک کلر ہے جس کے مختلف شیڈز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس شیڈ کے اندر ایک شیڈ ہے کہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کی صورت اختیار کرتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسکیزو ٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. جو ہمارے ڈائگنوسٹک ماڈیول میں آتا ہے. لیکن باقی جتنے بھی ہیں وہ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, تھوڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے اسپیکٹرم میں کہاں فال کرتا ہے انسان وہ اسکیزوفرینیا کے لیے. رائٹ. اچھا مختصراً بریک سے پہلے آفتاب صاحب یہ فرمائیے گا کہ کون سی چیزیں اس کا رسک فیکٹر ہیں, یعنی کون سی چیزوں کے ہونے سے شیزوفرینیا کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, کون سے عوامل ہیں بیرونی یا انٹرنل انسان کے؟ پہلے تو جیسے کہ ووم میں بچہ ہے, جیسے میں نے کہا برین ڈیولپمنٹ میں, فار ایگزامپل اگر کہ ماں میل نیوٹریشنڈ ہے, اگر وہ خوراک اپنی صحیح نہیں رکھ رہی, نشہ کر رہی ہے پریگننسی کے دوران جب کہ اس کے بچہ اس کی ووم میں ہے, اس ٹائم پر وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ رسک فیکٹرز میں آپ کی برین کیمسٹری بالکل جب چینج ہو جاتی ہے, تو برین کیمسٹری جینیٹک فیکٹرز کو آپ اگر ساتھ میں ملا لیں, آپ کے جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں ان کو اگر اسکیزوفرینیا ہے تو آپ کے ہائی چانسز ہیں. رائٹ. انوائرمنٹل فیکٹرز میں اگر سیکشول ابیوز ہے بچپن میں, فزیکل ابیوز ہے بچپن میں, یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں. رائٹ. تو آفتاب صاحب نے جیسے بھی فرمایا کہ انسان کی جو اس کی جو فیملی ہسٹری اگر آپ کے خاندان میں موجود ہے شیزوفرینیا کا کوئی پیشنٹ آلریڈی, تو دیر آر ویری مچ چانسز کہ خدا نخواستہ خاندان کا کوئی اور فرد بھی آنے والی نسلیں اس میں مبتلا ہو جائیں. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ, اہم ترین معاشرتی, سماجی اور نفسیاتی مسئلے کی, جس کو شیزوفرینیا کہا جاتا ہے. اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ماہر نفسیات آفتاب شاہ صاحب. اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اس کی علامات کے حوالے سے, رسک فیکٹرز کے حوالے سے.
ابھی کچھ دن پہلے میں جب انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میری نظروں سے ایک کیس گزرا 1989 1989 کی بات ہے. 16 سال کی ایک لڑکی کنیز بی بی پنجاب میں قتل کر دیتی ہے 5 سے 6 افراد کو, اور بعد میں اس جو کیس کی لیگل پروسیڈنگس ہوئی اس میں شیزوفرینیا کا بہت ذکر آیا اس حوالے سے. تو ہاؤ از اٹ از پاسبل کہ کیا اتنا خطرناک ہے یہ مرض کہ 16 سال کی لڑکی جو ہے وہ 6 قتل کر رہی ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ان اسکیزوفرینیا یوزلی اگر کہ کلچرلی دیکھا جائے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہم ان کو کہتے ہیں کہ پاگل ہے اور گھر سے جو ہے یا تو بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں, کسی مینٹل ہاسپٹل میں ڈال دیتے ہیں, یا تو پھر ان کو چین سے باندھ دیتے ہیں اپنے ہی گھر کے اندر. تو دوسرا یہ کہ ان کے اوپر جو ہے ظلم مختلف قسم کا بھی ہو سکتا ہے. ہم تھوڑی بہت سمٹمز کے اوپر بات کریں گے کہ جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان جو ریالٹی سے بالکل ہی دور ہے اور ڈیٹیچڈ ہے تو اس کی سپیچ اور اس کے خیال پہ وہ کتنا فرق پڑتا ہے. تو اگر ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے اس کا قتل کیا ہے, تو وہ شاید آپ کو ہاں بھی بول دیں, وہ اس پہ سائن بھی کر دیں گے. ان کا مینٹل ایلیمنٹ وہاں پہ ہوتا نہیں ہے. قانون میں اگر دیکھا جائے کرمنل لاء کے اندر ایک ہوتا ہے ایک آپ کا ایکشن, دوسرا ہوتا ہے مینٹل ایلیمنٹ. اور اسکیزوفرینکس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا مینٹل ایلیمنٹ کرائم کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. کنیز بی بی جو ہے شی از اے پرائم ایگزامپل آف دس, شی از بین اے وکٹم آف دس, کہ 30 سال سے وہ جیل میں ہیں. ایون دو ڈائگنوسز ان کا آ چکا ہے, پنجاب مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے وہ نکالا ہے ڈائگنوسز ان کا کہ شی از اسکیزوفرینک. لیکن ہمارے سپریم کورٹ نے 2016 میں ایک اور کیس سنا تھا امداد علی کا, جس میں انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ اے مینٹل النس. یہ ہم اس لیگل ڈیفینیشن سے مل نہیں رہی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیزوفرینیا از اے موڈ سوئنگ. آپ ایز اے ماہر نفسیات اور ایز اے فورینسک سائیکالوجسٹ ڈو یو ایگری ود دیٹ ڈیفینیشن کہ یہ نہیں ہے یہ مسئلہ وہ شیزوفرینیا کا, جیسے آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی جو رولنگ تھی اس حوالے سے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آئی تھنک اٹس اے ویری ہیومن رائٹس ایشو ایز ویل کہ آپ ایک پاگلوں کو جو ہے یا جن کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے, جو کہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے, اور آپ اس کو پھانسی کی سزا دے دیں. اول تو سوال یہ ہوتا ہے کہ 16 سال کی بچی, ایز اے فورینسک سائیکالوجسٹ آئی ووڈ آسک دی پولیس کہ ہاؤ کین ایک 16 سال کی بچی 6 لوگوں کا قتل کر رہی ہے جو کہ ایڈلٹس ہیں, جن کے اندر میلز بھی شامل ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے ہی میں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو شخص آپ کے گھر میں قید ہے اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ اور الزام لگانا بہت ہی آسان ہے. ان لوگوں کی ڈس آرگنائزڈ اسپیچ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے خیال اور ان کے جو ایکشنز ہیں وہ میچ ہی نہیں کر رہے, وہ آپ سے عجیب قسم کی باتیں کریں گے. وہ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں جو پشاور میں کیس ہوا تھا, کہ جس میں ایک شخص نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں. ہی واز اسکیزوفرینک. ایک ڈیلیوژن, ایک ہیلوسینیشن ہوتی ہے ان کی, وہ ایک الگ خیال اور ایک الگ چیز میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ان سے اگر آپ زیادہ انگیج کریں گے وہ آپ کو زیادہ انسلٹ کریں گے, وہ زیادہ آپ کو ایسی چیزیں بولیں گے جس میں آپ کو ایویڈنس ملے گی. تو میری نظر میں ان کے ساتھ زیادتی کرنا بھی بہت آسان ہے, اور آئی تھنک کہ یہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, قانون بھی بننا چاہیے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر اس حوالے سے یعنی شیزوفرینیا کا کوئی مریض ہے اور اس کی تشخیص ہو چکی ہے, تصدیق ہو چکی ہے, کنفرمیشن ہو چکی ہے, اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے, اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, تو کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اس مریض کے ساتھ؟ وہ شخص ریالٹی سے بالکل ڈیٹیچ ہوگا, اس کی فنکشنل لائف کوئی نہیں ہوگی. اس کو پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کیسے کرے گا, وہ اپنے آپ کو سپورٹ بھی نہیں کر پائے گا. اور یہی ہے کہ وہ ایک ڈینجرس انسان ہے کہ جو سوسائٹی میں گھوم رہا ہے. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک سائیکالوجسٹ کا اس میں کام بہت ہی کم ہے. یہ میڈیکیشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس میں سمجھ لیں کہ ایک سائیکیٹرسٹ کا 60% کام ہے, ایک سائیکالوجسٹ کا 40% کام ہے. دونوں کا مل کر بالکل مل کے کام ہے. زیادہ تر میڈیکیشن کا ہی ہے. میڈیکیشن دیں گے تبھی ہی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, بغیر میڈیکیشن کے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے. گھر کے افراد ہوتے ہیں, وہ ان سے بدتمیزی, ان سے اور مزید جو ہے ان سے بہت ہی میں بولوں گا سخت مزاج لوگوں کا ہوتا ہے ان کی طرف. تو یہ چیز نہ ہی ان کے لیے بہتر ہوتی ہے, اور وہ بہت ہی کنڈیشن ان کی بری اکراس دا لائف اسپین ان کی ہوتی جاتی ہے. اور میں ایک چیز فائنل ایڈ کروں گا کہ اسکیزوفرینکس میں ہولو ایکسپیریمنٹ ہم اس کو ایک کہتے ہیں. ہولو ایکسپیریمنٹ ایک ہوتا ہے جس میں ہولو ماسک آپ سامنے رکھتے ہیں, جس کا ایک سمجھ لیں کہ کھوکھلا ماسک ہوتا ہے وہ, اور وہ آپٹیکل ایلیوژن ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنی دور سے اگر وہ ماسک دکھاؤں جس میں کوئی بھی امپریشن نہیں ہے, کوئی بھی تصویر اس پہ نہیں بنی ہوئی ہے, خالی سا ہے, نہ ہی فیشل ہیئر ہے, نہ ہی کوئی اور چیز ہے, اس ماسک کو دکھاؤں تو آپ کو ایک پوائنٹ پہ پتہ ہی نہیں چلے گا یا وہ فرنٹ ہے وہ بیک ہے.
स्किज़ोफ्रेनिक्स हमेशा बता सकते हैं कि फ्रंट है या बैक है, मैं मास्क बिल्कुल, तो उनका दिमाग एक मुख्तलिफ तरीके से चलता है। तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है कि वो लोग उन लोगों का दिमाग ही एक मुख्तलिफ तरीके से बना हुआ है और फंक्शन करता है, तो आप हॉलो मास्क एक्सपेरिमेंट देखें वो क्या है। और ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिक्स बता सकते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन जब होता है कि फ्रंट मास्क है या बैक मास्क है। ठीक है, यानी मास्क जो है वो उसके सामने का साइड नजर आ रहा है या पीछे का पीछे साइड उनको पता चल जाता है। और अगर हम जो जैसे अगर देखें नॉर्मल ब्रेन के साथ, तो हमें पता नहीं चलेगा और हम मिस्टेक करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी है 1/2। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए आफ्ताब साहब कि अगर शिज़ोफ्रेनिया का इलाज है जैसा आपने फरमाया यकीनन है, क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल भी है कि जड़ से उखाड़ सकते हैं इसको हमेशा के लिए? कामयाब इलाज साइकोथेरेपी प्लस मेडिकेशन, साइकाट्रिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट के कम्बिनेशन के बाद, काउंसलिंग के बाद, साइकोथेरेपी के बाद, क्या ये पॉसिबल है कम्प्लीटली ख़त्म कर दें? डॉक्टर साहब ये फिर वो वाली बात हो जाएगी फिलोसॉफिकल कि डिसऑर्डर और डिजीज़ में क्या फ़र्क है। डिसऑर्डर को मिटिगेट कर सकते हैं, डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। इट्स अ डिसऑर्डर, यू कांट क्योर इट, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट यू कैन मैनेज इट सक्सेसफुली, जस्ट एज यू कैन मैनेज स्ट्रेस। राइट, वो उधर ही होगा, वो जाएगा नहीं क्योंकि जेनेटिक इश्यूज हैं। और मतलब मैंने जितने भी आपको बताया ब्रेन एबनॉर्मेलिटी है, जब तक ब्रेन को ठीक आप वो टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी कि बिल्कुल ही ब्रेन को आप ठीक कर दें, तब तक ये लोग भी ठीक नहीं हो सकते, कंट्रोल हो सकते। हाँ, आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई और यकीनन ऐसा ही है जिस तरह मेडिकल में भी हम कहते हैं कि ज़ियाबीतीस या डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, ये कभी भी जड़ से नहीं उखड़ता, लेकिन कम्प्लीटली मैनेजेबल ज़रूर है। यानी आप इसको इस लेवल पर ज़रूर ला सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी, उसके मामूलात बिल्कुल एक सेहतमंद इंसान की तरह तौर पर गुजार सकते हैं। लेकिन अगेन जो इसके रिस्क फैक्टर्स जब वो वापस आते हैं तो अगेन बीमारी जो है वो कभी भी शूट अप कर सकती है। अच्छा ये बताइएगा इसकी तशखीस, डायग्नोसिस, आपने एक टेस्ट की मिसाल दी मास्क की, टेस्ट कैसे होगा? जैसे अगर कोई फर्ज कीजिए कि अगर हम क्राइम की बात नहीं करते, किसी क्रिमिनल की हम बात नहीं कर रहे, घर में किसी शख्स को, किसी खानदान में हमारे फर्द को शिज़ोफ्रेनिया है, हमें शक है, उसकी अलामात हैं, तो जो डॉक्टर है उसकी तशखीस कैसे करता है वो, या साइकोलॉजिस्ट कैसे तशखीस करेगा? उसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें आप देख लें। एक है डिल्यूजन, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि उनको लगता है कि लोग उनके पीछे जो है कंस्पायर कर रहे हैं या उनके लिए बहुत बड़ी एक मूवी चल रही है और लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, काफ़ी लोग साजिश कर रहे हैं उनकी पीठ पीछे। वो आपसे मिलेंगे और फिर किसी और से मिलेंगे तो उनको जोड़ेंगे कि ये भी जानता है, वो भी एक दूसरे को जानते हैं और मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, तो ये डिल्यूजन है। हेलुसिनेशन होती है या तो चीज़ें दिखना या चीज़ें सुनाई देना। ये हेलुसिनेशन के 2 किस्म में, अमूमन ये दोनों ही होते हैं। तीसरा जो है वो टेक्टोनिक होता है, जिसमें आपको महसूस होता है कोई आपको हाथ लगा रहा है, टचिंग कर रहे हैं उसको कहीं, लेकिन असल में हाथ नहीं लगा रहा, अगर असल में कोई भी आपको हाथ नहीं लगा रहा होता। तीसरी चीज़ उसके अंदर होती है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, कि जैसे कि आप जो कह रहे हैं और आपकी जो सोच है, ख्याल है, वो बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है, मैच नहीं कर रहे। जो चौथी चीज़ है वो है मोटर, जो साइकोमोटर आपके जो स्किल्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। हरकत मूवमेंट में आपको अजीब किस्म की होता है। हॉरर मूवीज़ में अमूमन दिखाते हैं ये चीज़ें कि एक अजीब किस्म के पोस्चर में एक इंसान अकड़ा हुआ है। साइकोलॉजी में उसको हम कैटाटोनिक डिसऑर्डर कहते हैं कि जिसमें बिल्कुल फ्रीज हो जाता है कि इंसान यूं करके मफलूज लगता है। मफलूज, बिल्कुल सही। वो भी आपको नज़र आएगा उसके अंदर, थोड़ी मूवमेंट में भी आपको उसकी तब्दीली नजर। ये 4 बुनियादी चीज़ें, इसको अगर आप देख लें तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ। अच्छा, इसमें आखिरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, ब्लड टेस्ट लेकिन कोई नहीं है इसका, या कोई खास स्कैनिंग नहीं है जिससे कंफर्म हो जाए? एमआरआई से कंफर्म हो जाए। एमआरआई से हम शिज़ोफ्रेनिया कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन ही डिफरेंट है उनका, राइट, तो यू कैन फाइंड आउट इजीली। एक्सीलेंट। और आखिरी बात मैं ये बोलूँगा कि ये ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है। ठीक है, अगर के बिल्कुल ये छुपे हुए मर्ज भी होते हैं कुछ लोगों में जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, अच्छे माँ बाप होते हैं, ख्याल करते हैं, दोस्त अच्छे हैं, स्कूल अच्छा है, बहुत ही अच्छे माहौल में, तो वो कंट्रोल्ड है स्किज़ोफ्रेनिक। तो जेनेटिक और जो है एनवायरमेंटल फैक्टर ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। होता ये है कि गलती से नशा कर दिया, गलती से ड्रग्स की तरफ चले गए, जैसे वहाँ जाएंगे अचानक से स्किज़ोफ्रेनिया वापस आ जाएगा और वो सामने अपनी फ्रंट सीट इख्तियार कर लेगा। बिल्कुल सही। और ऐसे केसेस भी मैंने बहुत देखे हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल सही होता है नौजवान, बाहर यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ने के लिए, एग्जैक्टली फॉर द फैक्ट कि ही इज गोइंग टू लिव अलोन समवेयर, बाहर कहीं रहने जा रहे हैं, वहाँ पे अचानक से नशा किया उसने एंड देन उसको वही स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड हुआ। बिल्कुल सही। आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज बड़ी मुफीद बातें की हमने। हमारे साथ माहिर नफ्सियात आफ्ताब शाह साहब मौजूद थे और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और माहिर नफ्सियात हैं, और इस हवाले से शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से हमने आज अलामात पे बात की, तशख़ीस पे बात की।
اور یقیناً یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سب کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع, ایک نئے سبجیکٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا بھی جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. فیض ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے, اس کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر, فی امان اللہ.